میں نے شام میں کسی سے لیا تھا اور یہ میں اپنے ساتھ لے آیا تو پھر اس قلم کو لوٹانے کے لیے خود ایران سے شام کا سفر کیا اور خود جا کر اس کو قلم واپس کیا. اللہ آج تو یہ افسانے معلوم ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے بزرگوں کو نہ دیکھا ہوتا جو اسی درجے کی احتیاط کرتے تھے تو ہم کو بھی شاید شک ہوتا. ہمیں جو اطمینان ہے کہ یہ واقعات پچھلے بزرگوں کے بالکل درست ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس دور میں ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس دور میں ایسے اللہ کے رسول کی امت میں لوگ ہو سکتے ہیں تو پھر پہلے تو اور زیادہ ہوتے ہوں. بایزید بسطامی ایک سفر میں تھے. راستے میں کسی مقام پر کپڑے دھوئے. کپڑوں کو دھونے کے بعد پھیلانے اور لٹکانے کا مسئلہ آیا تو کسی نے کہا حضرت یہ ایک باغ کی دیوار ہے اس میں لٹکا دوں. فرمایا کہ نہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر ہم کپڑا کیسے لٹکا سکتے. اچھا یہ گھاس ہے یہاں ڈال دیں. فرمایا بھائی یہ بھی تو کسی کی ہے نا, کسی کی چراگاہ ہے تو اس کی چراگاہ کی گھاس کو کپڑے سکھانے کے لیے استعمال کرنا یہ تو تبھی جائز ہوگا جب ہم سے اس کی اجازت لے لیں گے. اچھا درخت پر لٹکا دیں. فرمایا اچھا درخت پر لٹکا دو, یہ تو راہ گزر پر سڑک پر لگائے ہوئے درخت ہیں عام لوگوں کے لیے, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. مگر ایک کام کرنا, کسی مضبوط ٹہنی پر لٹکانا, کمزور ٹہنی پر مت لٹکا دینا, کہیں وہ ٹہنی ٹوٹ نہ جائے کپڑے کے بوجھ سے. یہ چیزیں ہیں سیکھنے, یہ باتیں قصہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ چیزیں ہیں سیکھنے. ان چیزوں کی عادت ڈالیں. اب تو عجیب معاملہ ہو گیا, میں آپ سے سچ کہتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت ایک تو گھر میں ہوئی اور گھر کے علاوہ جماعتوں میں نکل کر کسی کی چیز کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کی احتیاط کی عادت ڈالیں گے, اس سے تقوی کا مزاج بنے گا. مزاج بنے گا. آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, کوئی اپنے بھائی بہن کا رومال, اس کے چپل, اس کا پین, اس کی کوئی بھی چیز اس کی پوچھے بغیر استعمال نہ کریں. یہ بچوں کی عادت ڈالیے. یہی چیز آگے چل کر انشاءاللہ ان کو بڑی چیزوں میں احتیاط سکھا دیں. کتنی بے احتیاطی ہم لوگ کرتے ہیں. کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں, آرام سے اس کے مدرسے کے لیٹر پیڈ کو اپنے ذاتی خط کے لیے استعمال, اس مدرسے کے لفافے کو اپنے ذاتی خط و کتابت کے لیے استعمال کریں. یہ تقوی کے خلاف بات ہے. اب کسی مدرسے میں رہتے ہیں, آپ نے بے تکلف اس مدرسے کے مطبخ سے کھانا منگا لیا, اس مدرسے کے مطبخ سے چائے بنوا لی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ اندر مثال کے طور پر خانقاہ کے حال میں اندر رہتے ہیں اور آپ نے وہاں پنکھا چلایا ہوا ہے, ایک دم سے اقامت کھڑی ہو گئی, نماز کھڑی ہو گئی, آپ بھاگ کر آئے اور نماز اور پنکھا بند کیے بغیر آ گئے. آپ سمجھتے ہیں اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا؟ یہ چیزیں پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں میں. لوگ کمروں میں رہتے ہیں اور بلا تکلف کمرے میں چلے آتے ہیں, لائٹ بھی چل رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے. یہ اتنی چھوٹی چیزیں ان کو مانا گیا. قسم خدا کی اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو سب ڈھکوسلا ہے, سب ڈھکوسلا. اندر بہت حساس بننا پڑتا ہے ان چیزوں کا, بہت زیادہ. مظاہر سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رسالے اکابر کے تقویٰ جو آپ بیٹی کا حصہ بھی بنا دیا گیا اس میں لکھا ہے. اکابر کے تقوی میں اس کتاب میں عجیب واقعات لکھے.
اس میں حضرت مولانا عبداللطیف مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہے. سردی کا موسم، رمضان کا مہینہ، رات کے کھانے کے بعد ٹفن کے ڈبے میں جو سالن بچتا تھا تو سحری میں تک وہ کسی طرح گرم رہے اور سحری میں ان کو بالکل جمع ہوا سالن نہ کھانا پڑے، اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ اس ڈبے کو مطبخ کے چولہے کی راکھ پر رکھ دیا کرتے تھے. غور سے سنیے گا، رات میں مطبخ کی آگ بجھ چکی، مطبخ بند ہو گیا، اب جو راکھ ہے اس میں گرمی تو رہتی ہے، اس راکھ پر وہ ڈبہ رکھ دیا کرتے تھے اور صبح کو سحری میں وہ ڈبہ وہاں سے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. مدرسے کا الگ سے 1 پیسہ بھی ان کے سالن کے ڈبے کو گرم کرنے کے لیے خرچ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ رمضان کے مہینے کے گزرنے ہی وقت اسی چاند رات کو وہ حساب لگا کر 3-4 روپے اس زمانے میں مدرسے کے دفتر میں جمع کرا دیتے تھے کہ وہ راکھ جو میں نے استعمال کی اپنے کھانے کو گرم کرنے کے لیے، اس کا حساب اللہ کے ہاں مجھے نہ دینا پڑے. کیا کروں میں کیسے سمجھاؤں؟ میرا مزاج قانونی کارروائیاں کرنے کا نہیں ہے اور یہ میرے اندر کمزوری ہے، لیکن میں جب سنتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ، معہد کے طلباء، دارالعلوم کے اساتذہ، خانقاہ کے کارکن وقتاً فوقتاً آرام سے مطبخ سے چائے بنوا کے پی لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ گرم کر رہے ہیں، وہ گرم کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کیا بتاؤں، ان کو جب اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں ملتا تو وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے، وہ کھانے کے بندے ہیں، نفس کے ذلیل غلام ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایک وقت بھی سادہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ لوگ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے اگر انہوں نے اپنے مزاج کو نہ بدلا. یہ لوگ اپنی اس عادت کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خیانت کرتے ہیں کہ وہ چپ چاپ دارالعلوم کے مطبخ سے یا خانقاہ کے مطبخ سے کھانا منگوا لیتے ہیں. وہ والا کھانا ہم کو نہیں اچھا لگ رہا، آج وہاں چکن بنا ہے، وہ لاؤ وہ لاؤ. کیا ہے یہ جائز ہے؟ یہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، یہ خنزیر کی طرح حرام ہے، یہ شراب کی طرح حرام ہے، یہ جوئے کی طرح حرام ہے. اور تمہارے بدن میں ایک قطرہ خون کا اگر اس سے بنا تو تم سینکڑوں حج اور عمرے کر لو، رب کعبہ کی قسم تمہاری مغفرت ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اس علاقے کے اندر جس طرح کی خیانت اور جس طرح کے بے حسی دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں کبھی خواب میں نہیں دیکھا. یہ عیاشیاں، یہ کھانے پینے کے ٹھاٹ. کون ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت اس سلسلے میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے یہ تمہارے نخرے یہ رسول اللہ کے مزاج کے خلاف ہے؟ غلط بات. جو رزق سامنے آئے مزے لے کر کھانا چاہیے، مزے لے کر کھانا چاہیے، سر جھکا کر کھانا چاہیے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ببول کے کانٹے ہم کھائیں، ہم اس لائق لوگ نہیں ہیں. اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو. زندگی کھانے کے لیے ہے یا کھانا زندگی کے لیے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ان کے کھانوں کی عیاشیوں کو سمجھتا ہوں. میں RSS کے کیمپوں میں گیا ہوں، سنو کان کھول کے. میں پرچارک کیندروں میں گیا ہوں، میں RSS کے مرکز میں گیا ہوں، میں ناگپور میں RSS کے کیندر میں گیا ہوں، میں مہاتما گوتم بدھا کی تحریک چلانے والوں کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوں، میں رشیکیش میں گایتری پریوار کے مرکز میں 3 دن رہا ہوں. تم بددعائیں کرتے ہو ان کافروں کے لیے، 50 سال تک تم قنوت نازلہ پڑھتے رہو گے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا. اس لیے کہ میں ان کے نیچے سے لے کر اوپر تک کے لوگوں کو انتہائی سادہ کھانا کھانا ہوا دیکھتا ہوں.
तसव्वुर नहीं है इनके यहाँ खानों पर पैसा खर्च करने का, और हम माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत। अब तो शर्म आती है जब मेरे पास यहाँ तो अब आना शुरू हुए मेरे गैर मुस्लिम ताल्लुकात वाले मुख्तलिफ तंजीमों के लोग, अब यहाँ भी आने लगे। वहां तो बहुत आते थे मेरे पास लखनऊ, मेरे हर महीने की मस्जिद में कम से कम 400-500 गैर मुस्लिम लोग होते थे। अब यहाँ जो लोग आते हैं वो हैरान होते हैं कि मौलाना आप लोग क्या खाने पीने पे कितना पैसा खर्च होता है, वो बहुत ताज्जुब करते हैं। यहां तक कि उनमें से एक लीडर को यह कहना पड़ा कि आपके यहां हमें अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आने में अब डर लगने लगा है, इसलिए कि आपके यहां हम लाते थे सुधारने के लिए, लेकिन आपके यहां के खाने खाकर उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, इसलिए हमें लाते हुए डर लगा। मैंने कितनी मरतबा ये वाकया सुनाया है। मैं मजमू में खिताब कर रहा हूं, जब इससे काम नहीं चलेगा तो अकेले मैं किसी से बात करूंगा जिसकी ये बीमारी है, और जब उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर मैं वो कदम उठाऊंगा जो मैं अपना फर्ज समझता हूं। नौ साल की मेरी उम्र रही होगी, मेरा 90 में दाखिले का पहला साल था। मैं दोपहर में मदरसे से पढ़कर आया, बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि नहीं खाना। हाँ बेटा अभी नहीं खाना। क्या पकाया है मैंने पूछा, बच्चे पूछते हैं, तो मेरी वालदा ने कहा कि आज भिंडी की सब्जी पकी। मेरी मुंह से निकला बस मुझे पसंद नहीं होगी, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ अजीब तरह का मेरे मुंह से जुमला निकला। बस वो माँ जिसने कभी डांटा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं डांटती थी, मारना तो दूर की बात, सिर्फ कभी कभी वो आंखों से इशारा करती थी और उसी से हम भाई बहन सहम जाते थे, कभी नहीं डांटा। लेकिन वो माँ उस दिन सरापा जलाल बन गई, सरापा जलाल, सरापा गजब। उठी और कहने लगी कुर्ता उतारो, कुर्ता उतारो। मैं कांपने लगा, डर गया। कहा कुर्ता उतारो, सुन नहीं रहे हो? मैंने कुर्ता उतारो। तो बनियान उतारो। नहीं, कोई रस्सी या कोई इजारबंद उतारा, मुझे दोनों हाथ बांध दिए, मेरे दोनों पैर बांध दिए और मुझे पलंग से बांध दिया और कहा अल्लाह के दिए हुए रिस्क को इस तरह कहते हैं ऊह ऊह, तुम फिरौन की औलाद हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक तौबा नहीं करोगे। मैं बंद गया, रोता रहा, एक लुकमा नहीं दिया उन्होंने, भूखा प्यासा। असर की नमाज का वक्त आ गया, खोला, कहा वुजू करो, कुर्ता बनियान पहनो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के फौरन आओ। मैं फिर फौरन वापस आया, फिर मेरे कपड़े उतरवाए गए, फिर मेरा हाथ और पैर बांधे गए, फिर मुझे पलंग की पट्टी से बांध दिया गया, फिर मगरिब तक बना रहा, फिर मगरिब में खोला गया, फिर मस्जिद भेजा गया, फिर मस्जिद से वापस आया, फिर बांध दिया गया और फिर रोता रहा। मेरी मां को मुझ पर रहम नहीं आया। नहीं, ये हरकत तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये हरकत तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो सकती, किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगी मैं तुमको। अब क्या करता मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोते रोते मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। अल्लाह को रहम आया और मेरी बड़ी भाभी वो वालदा से मिलने, हम लोगों के मिलने के लिए आ गई। थोड़ी दूर पर उनका मकान था, फरिश्ते रहमत बनकर आई, मुझे बंधा हुआ देखा, मैं उनको देखकर चीख चीख कर रोने लगा कि मुझे खुलवा दीजिए, मुझे क्या हुआ क्या। तो वालदा से पूछा, वालदा ने पूछा इससे पूछो क्या क्या किया इसने, पूछो इससे। तो मैंने कहा कि भिंडी, मैंने पूछा कि भिंडी पकी है, उन्होंने कहा हाँ भिंडी पकी है, बस मैंने ऊह कर दिया। तो बस वालदा ने कहा कि मैं नहीं बख्शूंगी, मेरे घर में ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उन्होंने बेचारियों ने सिफारिश की कि वो माफी मांग रहा है और कभी आइंदा ऐसा नहीं करेगा, कभी आइंदा ऐसा नहीं करेगा, तो आप इजाजत दे दीजिए।
उन भाभी ने मुझे खोला, फिर अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया, दूध पिलाया। अल्लाह मेरी माँ को अजर अजीम अता करे। वो मेरी हसासियत आज तक ऐसी बढ़ी हुई है कि किसी खाने को घटिया कहना मुझे कुफ्र लगता है, कुफ्र लगता है। किस तरह बर्दाश्त करता हूं मैं इस बात को, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता। जी चाहता मैं जूता निकाल कर उस खबीस को मारूं, नंगा करके उसको मारूं, जो खानों को हकीर समझता है और जो बड़े मजेदार खानों का शहदाई है, उसके बगैर खा नहीं सकता। उसको होटल में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। होटल का खाना जानते हो किस तरह का है? खुदा की कसम, जब तक मजबूरी की जरूरत न हो तब तक होटल का खाना खाना कभी नेक लोगों का मिजाज नहीं होता। क्या लोगों ने समझाए, क्या है दीन? दाढ़ी रख ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, समझ गए कि हम बड़े दीनदार हो गए। यह तमाशा है, तमाशा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो उनके खाने पकाने वाले की शर्त क्या होती थी? फरमाया करते थे, मैं सिर्फ उस शख्स से खाना पकवाता हूं जिसका दिल एक लम्हे के लिए और जिसकी जुबान एक लम्हे के लिए अल्लाह की याद से गाफिल न हो, क्योंकि उसके हाथ के पकाए हुए खाने से दिल में नूर उतरता है। फरमाया करते थे कि जिस दिन मेरे पास ऐसा कोई पकाने वाला नहीं होता, मैं रोजा रखता हूं और शाम के वक्त में दूध से ये लस्सी से इफ्तार कर लेता हूं, कोई पकी हुई चीज नहीं खाता, जब तक के जिक्र में डूबा हुआ इंसान मेरा खाना न पकाए। ये तो मुकाम है हमारे बुजुर्गों का, और हम जा रहे हैं काफिरों, मुशरिकों, नापाकों, जुनूबियों, बदकारों और फासिकों और फाजिरों के हाथ के खाना खाकर, और वो भी फास्ट फूड खाकर और जंक फूड खाकर और चाइनीज फूड खाकर, जिसमें जिलेटिन मिली हुई होती है, और जिलेटिन हराम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। कोई चाइनीज फूड जिलेटिन के बगैर नहीं बनता, कोई जंक फूड जिलेटिन के बगैर नहीं बनता। हमारे ये नौजवान क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? ये खिंजीर खा रहे हैं, खिंजीर, इन्हें कुछ खबर नहीं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लाहौर हो रहा। इनको नमाज की तौफीक क्यों नहीं मिलती? इनके फजर की नमाज आंख क्यों नहीं खुलती? अल्लाह कहता है फरिश्तों से, सुला दो इस बदमाश को, इसको मैं अपने सामने खड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। मुअज्जम कबीर तबरानी की रिवायत है कि तहज्जुद के मौके पर अल्लाह ताला अपने कुछ फरिश्तों को भेजता है कुछ बंदों के पास, इस बंदे को जगा दो, इस बंदे को जगा दो, तहज्जुद का वक्त आ गया, मैं इसको अपने सामने खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। और कुछ बंदों के पास फरिश्तों को भेजता है, इनको सुला दो, मैं इनका चेहरा नहीं देखना चाहता। तब तो तहज्जुद से आगे बढ़कर मैं कह रहा हूं, फजर की नमाज में उठने नहीं देते अल्लाह उन लोगों को जिनके पेट में खबीस खाना घुसा हुआ, हराम खाना घुसा। बड़ी बड़ी दूर तक की क्या असरात है, समझने की कोशिश करो। क्यों 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 दुनिया में रिवाज दिया जा रहा है पेप्सी कोला का? क्यों दुनिया में रिवाज दिया जा रहा है जंक फूड का? क्यों दुनिया में रिवाज दिया जा रहा है मैकडोनल्ड का? क्यों दुनिया में रिवाज दिया जा रहा है? अहमको, मैं आज मैं अपने लहजे को सख्त तरीन बुलाना चाहता हूं। ओ बेवकूफो और अकल के दुश्मनों, तुम पढ़े लिखे समझते हो अपने आप को? तुम एक नेट पर जाकर पेप्सी का फार्मूला नहीं पढ़ सकते? तुम जाकर मैकडोनल्ड पर रिसर्च नहीं कर सकते? मैकडोनल्ड में लंदन में इंसानों का गोश्त पकड़ा गया है। पहले घोड़ों के गोश्त की खबर आई, गधों के गोश्त की खबर आई। इंग्लैंड के अखबारात में फोटो छपा कि वहां मुर्दा इंसानों का गोश्त मैकडोनल्ड में इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ गोश्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप लोगों को खबर नहीं है कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, जिन केमिकल्स के अंदर एक बगावत का मिजाज पैदा होता है, उससे बगावत का मिजाज पैदा होता है, नफरत का, रिवोल्ट का, बड़ों के खिलाफ की बात के न मानने का मिजाज पैदा होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। और वो ये सारे ड्रिंक्स में और ये सारे खानों में और ये सारे चाइनीज फूड में जो मसाले डाले जा रहे हैं, उनमें वो केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स के अंदर जाते ही इंसान के अंदर माँ बाप और अपने उस्तादों, अपने पीर, अपने शेख, उसके खिलाफ बगावत का मिजाज पैदा। हमारे मशाइख और अकाबिर
ریسرچ کر کر کے تھکے جا رہے ہیں. لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجوان، یہ بے حس نوجوان سننے پر آمادہ نہیں. کیوں یہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں؟ کیوں آج کل کے مریدین اپنے شیخ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں؟ کیوں یہ شاگرد اپنے استاد کے خلاف؟ اس لیے کہ ان کو وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، وہ ڈرنکس پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو. یہ بہت گہرے سائنٹیفک ریسرچ کے بعد آپ کے موبائل میں جو رنگ ٹون بج رہی ہے، ہمارے حضرت نے اس پر ریسرچ کر کے ایک زبردست کتاب لکھی ہے. ایسا عجیب ریسرچ ہے اس میوزک پر، اور اس میوزک کے بیک گراؤنڈ میں جو میسیجز دیے جا رہے ہیں آپ کو سنائی نہیں پڑا، آپ کو میوزک سنائی پڑ رہی ہے. لیکن حضرت نے حوالوں کے ساتھ، امریکن میوزک سائنٹسٹ ان کے حوالوں کے ساتھ، ریسرچ اکیڈمیز کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا کہ ان میوزکس میں کئی میں بیک گراؤنڈ میں یہ ان کے اندر انجیکٹ کیا گیا، انسرٹ کیا گیا ہے. Kill your mom, kill your dad. Kill your mom, kill your dad. اپنی ماں کو مار ڈالو، اپنے باپ کو مار ڈالو. اب آپ وہ موبائل کو سنتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے اندر اپنے ماں باپ سے غصہ، نفرت، چڑچڑاہٹ، بدتمیزی، بے ادبی، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھا لینے تک کے جذبات آ رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر. یہ ہو رہا ہے ان موبائل کے رنگ ٹون کی وجہ سے، یہ ہو رہا ہے ان غذاؤں کی وجہ سے. ہم بات کر رہے ہیں تقوی کی اس درجے کی، ابراہیم بن ادہم کے تقوی، فضیل بن عیاض کے تقوی، حسن بصری کے تقوی، اور خواجہ باقی باللہ کے تقوی، اور فلاں کے تقوی، اور فلاں کا تقوی. اور ایک دم سے مجھے یاد آتا ہے کہ تم کن لوگوں سے بات کر رہے ہو؟ ان لوگوں سے بات کر رہے ہو جن کے بدن میں کئی کلو خنزیر کا گوشت پہنچ چکا ہے. تم ان سے بات کر رہے ہو جن کے بدن میں نہ جانے کتنے 100 گرام یا کلو کتنے خطرناک کیمیکلز پہنچ چکے ہیں. ان سے بات کر رہے ہو کہ جن کو اکثر کھانے حقیر اور گھٹیا لگتے ہیں، اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ بیوقوف بنانے کے لیے سر جھکا لیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے سر جھکا لیتے ہیں. لیکن ان کے اندر بات نہیں اترتی، حلق سے اندر اترتی ہی نہیں. یہ نہ اترنا اس فوڈ کی وجہ سے ہے، اس ڈرنک کی وجہ سے ہے، اس میوزک کی وجہ سے. کہاں تقوی آئے گا؟ رمضان سے رمضان گزر گئے، تقوی ملا؟ روزے رکھ لیے، تقوی ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ ان غذاؤں کی وجہ سے نہیں ملا، ان کیمیکلز کی وجہ سے نہیں ملا، ان فوڈس اور ڈرنکس کی وجہ سے نہیں ملا. پیپسی میں کون کون سے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں؟ علماء کو دیکھتا ہوں پیپسی پی رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کون کون سے اندر ان کے اندر کیا کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ توک کی کوئی قسم الکوہل سے خالی نہیں ہوتی. نفرت کرنی چاہیے مسلمانوں کو. اور پھر عجیب بات ہے، یہ کمپنیاں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، چاہے وہ میکڈونلڈ ہو، چاہے وہ پیپسی ہو، چاہے وہ کوک ہو، وہ کس کی کمپنی ہے؟ وہ ساری اس کی آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ آپ پیپسی پی کر اس آمدنی کو اسرائیل کے پاس بھیج رہے ہیں کہ بیت مقدس کو تباہ کر دو، عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. آپ کے پیسے سے، سچ کہتا ہوں آپ کے پیسے سے آپ کے دشمن اب حرمین شریفین تک پہنچنے والے ہیں. کچھ خبر نہیں، کچھ خبر نہیں، سننے کو تیار نہیں. ان کو تو پینا چاہیے، ان کو تو کھانا چاہیے، ان کو تو مزے چاہیے. حمیت اور غیرت جس چیز کا نام ہے وہ دل میں نام و نشان نہیں. تو کون سا اسلام ہے بھائی؟ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ میری اس تلخ کلامی کو معاف فرمائے. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. ہر طرح کی خیانت، اجتماعی پیسے کا، ایک پیسے کا استعمال، یہ بہت خطرناک چیز ہے.